الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. محترم حضرات و خواتین، ہمارا اپنا دین دین اسلام جس کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں، تو ان تعلیمات کا ایک حصہ عقیدہ بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی خیال کو اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو کسی بھی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ عقیدہ جیسے ہوگا اس کے مطابق آدمی کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، جیسے بہت سارے بندے، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، ایک چھوٹی سی کالی ڈوری کے بارے میں جب عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کالی ڈوری مجھے بلاؤں سے بچا سکتی ہے، بیماریوں سے شفا دے سکتی ہے، میری مصیبتیں ٹال سکتی ہے، تو وہ بندہ وہ کالی ڈوری اپنی کلائی میں باندھتا ہے، یا اپنے گلے میں یا اپنے کمر میں، پیر میں، کہیں نہ کہیں باندھتا ہے، کیونکہ اس نے اس کالی ڈوری کے بارے میں اپنے دماغ میں یہ خیال مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیا کہ یہ کالی ڈوری مجھے سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بندے اس کالی ڈوری کو ایک بے جان چیز سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کے نہ ہاتھ میں، نہ کمر میں، نہ پیر میں، کہیں ان کی کوئی کالی ڈوری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ میں جیسا عقیدہ رکھتا ہوں تو اسی کے مطابق میں عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محترم مہینہ ہے، مگر اسی مہینے کے اندر جن لوگوں نے کچھ غلط عقیدے اپنا لیے کہ محرم کا مہینہ، اس میں اپنے آپ کو لہو لہان کرنا چاہیے، کالے کپڑے پہننا چاہیے، یہ سب عقیدہ ان کا ہے، تو وہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو عقیدہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بالکل کام کرنے یا نہ کرنے پر ابھارنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہاں صاحب، مجھے اگر کمپنی میں دیر سے پہنچا، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں اگر میں دیر سے پہنچا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، یا ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے جو ہے کیا پیسوں میں سے کچھ کاٹ بھی لیا جائے۔ آدمی کو جب یہ خیال دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہاں پوری پابندی کے ساتھ حاضری دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے رہتے ہیں، وہاں آدمی خوب اچھی طرح سے اپنے آپ کو کام میں لگایا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں صاحب، اس کیمرے کے ذریعے ہمارا اپنا باس ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن جہاں کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا رہتا ہے اور ان کا اپنا باس ان کے سامنے نہیں رہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو آپ کام کرنے میں دیکھیے، تھوڑی دیر کام کیا تو تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھ بھی لیا اور کہتا ہے کہ بھئی چلو کون دیکھنے والا ہے۔
تو یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے ایک انسان کے اندر اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جو نا آمادہ کرنے والی چیز۔ تو ایک مسلمان جس کے اندر یا جس کی دین کی تعلیمات میں بہت ساری پیاری پیاری تعلیمات جو دی گئی، تو عقیدے کی بھی بڑی تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں۔ بنیادی عقیدہ ہر مسلمان اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہہ کر ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، گویا وہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت جس کی جائے وہ صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے، وہ دل سے مانتا بھی ہے، زبان سے ادا بھی کرتا ہے، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کتنے وہ بندے جو اپنی زبان سے اس کا اعلان بھی کرتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے حق میں بھی وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ فلاں ولی، فلاں بابا اور فلاں یہ بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان کا وہ دعویٰ بھی کرتا ہے مگر پھر بھی کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، چادر چڑھاتے ہوئے نظر آتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلم خواتین کو دیکھا ہے جو مندر کی پجاری کے پاس جا کر بالکل تٹے ہاتھ میں لے کر پان سپاری اور کیا کیا چیزیں وہاں جا کر اس سے منتر پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ کیسے ہوتا ہے اور ہم عمل میں کیسے بالکل اس کے اپوزٹ ہم جو نا کام کرتے ہیں۔ یہی میں نے آج کے لیے جو نا عنوان دیا تھا کہ عقیدہ اور عمل میں تضاد، کہ یہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو اس عقیدے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارا اپنا عمل اس عقیدے کے بالکل برخلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم جب اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں اپنے تعلق سے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف اور اپنا جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا، تو ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، چاہے وہ بند کمرے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں، کائنات کے کسی بھی کونے میں جا کر آدمی کچھ بھی کر لے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے، زمین میں، آسمان میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ یہ عقیدہ کیوں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا بتاتا ہے کہ بھئی اللہ کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ جب میں جان لوں، مان لوں، تو اس کے مطابق میرے اپنے کام ہونے چاہیے، میرے اپنے کام اس عقیدے کے مطابق بالکل جو نا ہونے چاہیے۔ جب جب میرے اپنے نفس کے اندر کوئی برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، شیطان مجھے اگر بہکاتا ہے اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا یہ عقیدہ مجھے وہاں رکاوٹ بن کر کسی بھی برائی میں ملوث ہونے سے مجھے روکنا چاہیے۔ میرا نفس خواہش کرتا ہے بری چیز کو دیکھنے کے لیے یا کچھ برا سننے کے لیے یا کچھ برا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے اپنے دل کے حالات سے بھی واقف ہے کہ میرے اپنے دل و دماغ میں کیا خیال چلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں یہ، مگر ہمارا اپنا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے خلاف ہم بالکل جو ہے کام کریں گے۔
ہم کو عقیدہ یہ بھی رکھنا ہے اعمال کے تعلق سے. 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑیں گے. ہمارا اپنا عقیدہ ہے. رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہے. مطلب یہ کہ یہ کام کرنا ہے، رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن ہم نمازوں میں کتنی کوتاہیاں کرتے نظر آتے ہیں. 5 وقتہ نماز تو دور کی بات، جمعے کے دن 1 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی کتنے ایسے مسلمان جو بالکل جو کہ چوک جاتے ہیں کہ جمعہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا. رمضان کے روزے رکھنے کے تعلق سے کتنے ہٹے کٹے بالکل تندرست جوان اور ہر طرح کے یہ ہوتے ہیں، مگر روزہ رکھنے سے بالکل دور بھاگتے، کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ سب عقیدے ہم کو یہی جو کیا ہے ہمیں عمل پر ابھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایمان لانے سے پہلے پوری جہالت میں ان کی زندگی گزرتی تھی. کفر کی حالت میں وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن وہی صحابہ جب اپنی زبان سے کلمہ حق کا اقرار کر لیتے ہیں، کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو دیکھیے کس طرح سے جس دم انہوں نے کلمہ پڑھا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کیا کیا ہم کو بتاتے ہیں، کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کن کن کاموں سے ہمیں روکتے ہیں، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جتنی برائیاں بڑی بڑی برائیاں کرنے والے تھے، مگر اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ وہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں صرف ایمان رکھنا، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی تو کرنا ہے. وہ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بینہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ارکان سب جانتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 اس کے ارکان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا یہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے فوراً عمل صالح کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو وہ اللہ کو خوش کرنے والا کام ہی ہوگا. اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام وہ کر نہیں سکتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کریم کی کتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کو بتایا ہے کہ ایمان کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ مجھے عمل میں بالکل جو صحیح ہونا چاہیے. تو اللہ نے بتایا کہ ایسے بندے جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ساری انسانیت میں سب سے بہتر ہے. اولئک هم خیر البریہ. البریہ کہا جاتا ہے پوری جو انسانیت کو. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کریں گے یہی سارے انسانوں میں سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارا اپنا عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں صاحب یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے، 100 سال 150 سال بھی آدمی جی لے، اور بھی لمبی لمبی عمریں قدیم زمانے میں لوگ جیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ 950 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. 50 کم 1000 سال بول. مگر کتنی بھی لمبی زندگی ہو، ہم کو یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن موت آئے گی، بندہ مرے گا، اور مرنے کے بعد وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، وہ بھی ہم کو جو نا عقیدہ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہر انسان کو، مرد ہو عورت ہو جو کوئی بھی ہے، سارے انسان آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس کائنات میں وجود میں آئیں گے سب کو اٹھایا جائے گا. اور پھر سب سے
ان کی اپنی اسی دنیاوی زندگی میں جتنی ان کو زندگی نصیب ہوئی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، کم زیادہ جتنی بھی جس کو زندگی ملی، جب سے بندہ مکلف بنا، بالغ ہوا، وہاں سے لے کر اس دنیا میں آخری سانس لینے تک اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ یہ ہم کو اچھی طرح سے بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ ہاں ہر انسان کی موت آئے گی اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا، اور وہاں اللہ رب العالمین سب کے سامنے حشر کے میدان میں ہماری اپنی زندگی کی پوری فلم ریوائنڈ کرا کے اللہ تعالیٰ سب کو دکھائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اکیلے میں اگر صرف ہم کو دکھایا تو تب بھی بات بنے گی کہ جیسے اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہماری بہت سارے کالے کرتوتوں پر پردہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے بس، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ تنہائی میں ہمیں ہمارے اعمال دکھا کر سب کا اعتراف کرائے گا ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور بندہ وہاں جھٹلا بھی نہیں سکتا، جو اس نے اس دنیا میں کیا ساری باتوں کا وہ اعتراف بھی کرے گا۔ اگر تنہائی میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو پھر بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ ہمارے اپنے اعمال پر پردہ ہوگا، لیکن اگر اللہ نے سارے لوگوں کے سامنے ہماری اپنی زندگی کی فلم چلا کر دکھا دے کہ دیکھو بھائی میں نے اس بندے کو اتنی زندگی دی تھی اور یہ بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک کیا کیا کام کرتا آیا ہے، ذرا سب لوگ دیکھ لو۔ دیکھنے والوں میں میرے اپنے ماں باپ بھی ہوں گے جن سے چھپ کر میں کرتا ہوں، میرے اپنے بیوی بچے بھی ہوں گے، میرے اپنے بھائی بہن ہوں گے، میرے سارے رشتہ دار ہوں گے، اور بالکل آدم علیہ السلام سے لے کر بالکل قیامت کی صبح تک کے انسان ہوں گے۔ سارے انسانوں کے سامنے اگر مجھے رسوا کیا جائے تو میری رسوائی کا کیا عالم ہوگا۔ تو عقیدہ ہم کو آخرت پر پورا جناب وثوق ہے، پورا یقین ہے، عقیدہ آخرت ہماری اپنی بنیادی چیز ہے، مگر یہ سب عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی میں کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہوں، میرے اپنے نفس کی خواہشات کس حد تک پوری کرتا ہوں، میری اپنی آنکھوں کی میں کتنی حفاظت کرتا ہوں، میرے کانوں کی، میری زبان کی، میری شرمگاہ کی میں کہاں تک حفاظت کرتا ہوں، آدمی کو خود سوچ کر دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا عقیدہ تو ہے آخرت کی زندگی کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا بتایا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کیا جائے گا، تو میرا شمار کس میں ہوگا؟ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جنت تک پہنچانے کا راستہ کون سا ہے اور جہنم تک پہنچانے کا راستہ کون سا ہے۔ آئیے آگے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا معنی اس کا ہوتا ہے؟ رسول ہونے کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نام کرتا ہے، بندوں تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے، وہ سارے پیغامات، وہ سارے میسیجز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے ہم تک پہنچاتے ہیں، جس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے مقرر کیا اس کو بتانے والے صرف اور صرف واحد شخص کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی فلاں اور کوئی بھی فلاں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ لو اتنا اس کا وظیفے کا یہ اجر و ثواب ہے، یا یہ کر لو یہ کرنے میں تم کو یہ اجر و ثواب ملے گا، یہ کہاں سے دین ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ عقیدہ اپنی زبان سے بھی ادا کیا اور اپنے دل سے بھی ہم نے مانا کہ محمد اکیلے اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والے بس آپ اکیلے ہیں۔ تو آپ کے علاوہ
کسی اور کا کہا ہوا، کسی اور کا کیا ہوا یہ دین نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ لیکن آج امت کی کیا حالت ہے، ایک بڑی تعداد اتنے بدعات اور خرافات ایجاد کر کے ان پر عمل کر کے خوش نظر آتے ہیں کہ ہم نے دین پر عمل کر لیا، اور جو اصل دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دین پر تو عمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بدعات اور خرافات جن کو دین سمجھ کر لوگ کر لیتے ہیں اور اسی پر خوش نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل دین لے کر آئے وہ کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سارے پیغامات صرف اور صرف آپ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ نے جو اپنا کلام قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں اتارا تو اسے بھی پہنچانے والے آپ ہیں، اور اس قرآن کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال یا اپنے افعال جو بھی کیے ہیں وہ سب ہمارے لیے دین ہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی بزرگوں کا کہا ہوا، بزرگوں کا کیا ہوا کبھی دین نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مسلمان یہ سب باتیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی جو بھی کہہ دیا، ارے اتنے بڑے بزرگ ہیں صاحب وہ بول رہے ہیں تو کیا وہ دین نہیں ہو سکتا کیا؟ ایسے جو نہ کہہ لیتے ہیں۔ ہم نے گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام سارے انسانوں میں سب سے اونچا اور سب سے بلند اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں کوئی جو نہ دو رائے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی حیثیت ایک بندے ہی کی ہے، انسان ہیں آپ، بشر ہیں، آپ کی بھی تخلیق وہی مٹی سے ہوئی ہے۔ لیکن کتنے غلط عقیدے رکھنے والے جو آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، نعوذ باللہ، یہ سب کہاں کے عقیدے ہیں؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جی اللہ کے نبی بس ایک بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں بس۔ آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا، بتایا کہ لوگوں جس طرح سے یہ نصارہ یعنی کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بلند کر دیے اور ان میں غلو کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اللہ کے بندے، مگر جس طرح سے انہوں نے عیسیٰ کے حق میں غلو سے کام لیا ویسے تم لوگ میرے حق میں غلو نہیں کرنا، بس تم لوگ یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن آج کتنے ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیے نبی سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی نبی، کوئی ملک، کوئی فرشتہ کوئی نہیں کر سکتا، تو وہاں ان کاموں میں بھی نبی کو پکارتے ہوئے نظر آنے والے کتنے مسلمان ہم کو نہیں ملتے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اپنا عقیدہ جتنا صحیح ہوگا اور مضبوط ہوگا اتنا ہی آدمی عمل کرنے میں بھی رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دین کے احکامات جب ہمیں یہ عقیدہ ہمارے اپنے دل میں مضبوط ہوگا اور ہم مان لیں گے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، کریم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، ان صفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین کے قوانین بتائے ہیں اس میں ہمارے لیے صرف اور صرف بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی عورت پردے پر اعتراض کرے گی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت کسی بھی قانون پر اللہ تعالیٰ کے کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل یہ سب جب ہمارا عقیدہ یہ جو نا مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ تو ایسے میں جب یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو تبھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں محسوس کریں گے، رمضان کا روزہ رکھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں ہمارے جو بس میں ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے،
جو ہمارے اپنے بس میں نہیں اسے اللہ تعالیٰ فرض نہیں کرتے۔ تو یہ سب باتیں جتنا ہمارا اپنا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہوگا تو اتنا ہی ہم ہمارے اپنے دین پر عمل کرنے میں خواہش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور صحیح عمل بھی کر سکیں گے۔ لیکن ہمارا اپنا عقیدہ کمزور ہوا یا ہم غلط عقیدے اور باطل عقیدے اگر اپنانے لگیں گے تو باطل عقیدہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے وہی سارے کام جو کہ دین سے دور ہوتے ہیں بدعت اور خرافات کی شکل میں پھر وہی سب کام کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق اس عقیدے کے کیا تقاضے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، عمر رسیدہ کو، سارے ہی مسلمانوں کو جو عقیدہ ہم اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور جو بھی عقیدے رکھتے ہیں ان سب عقیدوں کے مطابق اپنے اعمال سدھارنے اور سنوارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی غلط عقیدے، باطل عقیدے جو اپنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ان عقیدوں کو اپنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق سے جی بخشے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين